نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سرا سرفری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا نظر محمد شاکر صاحب علامہ مولانا محمد آصف اویسی صاحب مولانا محمد شریف صدیقی صاحب ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں یہ اج دی پاکیزہ اور بابرکت محفل جدے دو عنوان نے ایک عنوان ہے یوم رضا اور دوسرا عنوان ہے بدر المشائخ زہد الانبیاء آفتاب چشتیت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی یاد بچے اور میں جامعہ مسجد دے معاونین اراکین انجمن اور او نوجوان
جنہوں نے اس محافل پاک میں زینت بخشی، اللہ کریم انہوں دا بیٹھنا، ذکر کرنا اور ذکر سننا اور سنانا اللہ قبول فرمائے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر اساں وارث بنایا کتاب دا، الذی نصطفینا، انہاں لوگاں دے وچوں اساں بندیاں دا چناؤ فرما لیا، انتخاب فرما لیا۔ یا اللہ وہ کیڑے نے؟ فرمایا الذی نصطفینا، فرمایا اساں انتخاب کر لیا، الذی نصطفینا من عبادنا، فرمایا اپنے بندیاں دے وچوں۔ یا اللہ او کیڑے نے؟ فرمایا پہلی جماعت ہوے فمنہم ظالم لنفس، فرمایا پہلی جماعت ہوئے اولیاء اللہ دے گروہ دی کہ جڑے اپنے نفس دا محاسبہ کرتے نے تے اللہ دی طرف چلے رہندے نے، اپنے نفس دا اللہ دے قرب دی طرف چلے رہندے نے۔ ایک تے جماعت وہ ہے، اور دوسرا ومنہم مقتصد، فرمایا دوسری وہ جماعت ہے جڑی میانہ روی دے نال اپنا وقت گزار دیں، اور تیسری جماعت کیڑی ہے؟ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، فرمایا تیسرے وہ نے جڑے نیکی وچ جلدی کردے نے اللہ دے حکم دے نال۔ فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا اے بہت اللہ دا وڈا فضل ہے۔ حضرات محترم، سب تو پہلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا نسبی تعلق عرض کراں۔ آپ دا جواہر فریدی دے اندر ذکر آتا ہے کہ 24 واسطیاں دے نال آپ دا تعلق سیدنا فاروق اعظم دے نال ہے، اور سیر الاقطاب دے اندر انہوں نے 15 واسطیاں دے نال، ذرا توجہ فرماؤ، آپ نسلی طور تے فاروقی نے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ 24 واسطیاں دے نال جواہر فریدی نے لکھیا کہ 24 واسطیاں دے نال آپ دا تعلق جڑا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ سیر الاقطاب والے نے لکھیا کہ 15 واسطیاں دے نال آپ دا تعلق جڑا نا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ ہن ذرا غور کرو، فاروق اعظم وہ ہستی نے جنہاں نو کملی والے نے رب کولوں طلب کر کے لیا۔ فاروق اعظم وہ ہستی نے کہ جنہاں نو کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کولوں طلب کر کے لیا، اور انج سمجھو کہ دعا کی تھی، دعا کر کے عرض کی تھی میرے مولا دونوں عمرہ دے وچوں ایک مینوں عمر عطا کر دے۔ ہن دیکھنا ہے کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا آبائی وطن کیڑا ہے؟ آپ پاک پتن شریف دے اندر کس طرح تشریف لے آئے؟ آپ دے جد امجد حضرت قاضی شعیب رحمت اللہ علیہ، آپ میرے دوستو کابل دے وچوں چلے، ملکی حالات خراب ہونے دی وجہ تو آپ کابل دے وچوں چل کے تے آپ لاہور تشریف لے آئے۔ پھر لاہور تو آپ نے چل کے تے قصور دے اندر سکونت کی تھی۔ قصور دے وچوں آپ نکل کے ملتان دا ایک قصبہ ہے جس نو جناب کتھوال دے نام نال پکاریا جاتا ہے، یہ ملتان تے کبیر والے دے درمیان 4 کلومیٹر دے فاصلے تے جا کے ایک چھوٹا جا قصبہ آنا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ جو قصور چو چلے، آپ نے جا کے کتھوال دے اندر قیام کر لیا،
خدا دی شان کہ قاضی صاحب دی نسل دے وچوں رب تعالی نے 3 بیٹے عطا فرمائے. کنے بیٹے؟ بات میں شروع ہے، میں لمبی گل نہیں کرنی. 3 بیٹے اللہ کریم نے عطا فرمائے. انہاں بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹا جنوں قاضی سلیمان جمال دے نال پکاریا جاتا سی، قاضی جمال الدین سلیمان دے نام نال پکاریا جاتا سی. یہ وہی سن جنہوں اللہ کریم نے حضرت بابا فرید الدین دے باپ ہون دا شرف عطا فرمایا. خدا دی شان کے مولانا وجیہ الدین خجندی رحمت اللہ علیہ ملتان دے علاقے دے اندر آپ دی ایک بیٹی ہے جہاں نام کرسم خاتون ہے. اودے نال قاضی جمال الدین سلیمان دا اللہ کریم دے حکم دے نال نکاح ہو گیا. تے ماں حضرت بابا فرید الدین دی او ماں سی جہدے بارے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی والدہ وہ تھی جو مستجاب الدعوات تھی، جو ہاتھ اٹھاتی تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اخبار الاخیار دے اندر لکھیا. ہن دیکھیے اللہ تعالی دی شان کہ قاضی جمال الدین سلیمان انہاں کا جناب عقد مولانا وجیہ الدین دی صاحبزادی خاتون کرسم دے نال جدو نکاح ہو گیا تے حضرت بابا صاحب دی والدہ محترمہ او ہستی سن. آپ اتنیاں پارسا، اتنی متقی عورت، اتنی پرہیزگار عورت کہ آپ دے موجودگی دے اندر آپ دے گھر وچ چور آ گیا. کہ جس وقت چور آ گیا کہ آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی والدہ عبادت فرما رہی سن. کی کر رہی سن؟ عبادت فرما رہی سن. تے اس چور دی نگاہ جڑے ویلے مائی صاحبہ کے چہرے تے پئی نا تے اللہ دی شان او بجائے کوئی چیز کھڑن دینا، اللہ دی شان کے مائی صاحبہ دے چہرے دا روب تے دبدبا اور پارسائی دا انداز ایسا کہ او چور جڑا نا او دی اکھاں دی روشنائی ختم ہو گئی. فوری طور تے رولا پا کے کہنے لگا مائی صاحبہ ایک باری معافی دے دیو، زندگی چ چوری نہیں کراں گا، ایک بار مینوں معافی دے دیو، میں زندگی وچ چوری. بھئی بات شروع ہو چکی ہے، میں لمبے پاسے نہیں گیا. زندگی وچ میں چوری نہیں کراں گا. مائی صاحبہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ یہ نظر واپس عطا کر دے، یا اللہ یہ بینائی نو واپس دے دے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے والدہ محترمہ دے ہاتھ اٹھے تے نظر واپس آ گئی. جب دن چڑھیا تے او بندہ اپنی بیوی نو نال لے کے تے دہی دا مٹکا سر تے چکیا تے آ کے نہ مائی صاحبہ دے دروازے نو دستک دے دیتی. تے کسے پوچھا یار تو ساری آل اولاد نو لے کے اتنے آ گیا ہے؟ کہنے لگا جناب میں مائی صاحبہ نے رات دا وعدہ کر کے گیا سا، میں ہوں معافی بھی منگن آیا تے دعا بھی کرانا آیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی والدہ محترمہ نے آپ نے اس دے حق دے اندر دعا فرمائی اور او شخص او نصیبہ والا کہ مائی صاحبہ دی دعا دی وجہ تے اللہ کریم نے اس بندے نو شان ولایت عطا فرمائی، شان ولایت عطا فرما دیتی. حضرات محترم جدو آپ کتھوال قصبے دے اندر تشریف لے گئے نا کہ اللہ دی شان 571 ہجری دے اندر حضور قبلہ عالم حضرت بابا فرید الدین گنج مسعود رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ دی گودی وچ اللہ دے حکم نال تشریف لے آئے. توجہ ہے جی؟ جس وقت ماں دی گودی وچ آئے تے آپ فرماتے ہیں کہ بچپن آپ دا بڑا حسین گزریا، کوئی بچیاں والی آپ دی عادت نہیں سی. ایک دن ویڑے وچ پہ کھیڈن آپ دی والدہ محترمہ نے فرمایا بے فرید، نہ تے مسعود سی آپ دا، بے فرید جی اما جان
فرمایا میں تینوں اج تک مشکوک خوراک نہیں کھلائی. ذرا توجہ ہے میرے والی, میں اج تک تینوں کوئی مشکوک خوراک نہیں کھلائی. عرض کی اما جی جے اجازت ہوو تے گل کر دے, اجازت دیو تو میں گل کوئی کر دے. آپ نے فرمایا ہاں بیٹا تو کر گل. عرض کی اما جی میں شکم وچ ساں, کدی کدی تسی کلمے دی آواز سنتے رہے ہو؟ فرید الدین گنج شکر نے ماں تو سوال کیتا. ماں نے جدو فرمایا کہ بیٹا میں تو کوئی کسی قسم کی مشکوک خوراک کھلائی, اولیاء اللہ کی نگاہ کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دے مطابق رزق حلال ہوئے تو صدقے مقال ہوئے. جناب ڈاکٹر کرام حسین صاحب صدقے حلال ہوئے, صدقے مقال ہوئے تو رزق حلال ہوئے. تے فرمایا پھر اس وجود دے وچ نور پیدا ہوتا ہے. اس وجود کے اندر کی ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے. فرمایا زبان سچائی تے رہے تے رزق پاک ہوئے. تے مائی صاحبہ ارشاد فرما رہی نے فرید میں تینوں شکم کے دوران بھی کوئی ایسی خوراک تین پیش نہیں کی تھی. ہوں بابا صاحب عرض کرتے ہیں اما جی جے اجازت دیو تے عرض کر دیا. کوئی اج کل کی اولاد تے نہیں سی بھا کہوں کہ ماں نال گفتگو نہیں کی تھی. بابا صاحب نے عرض کی اما جی اجازت ہوئے تے میں گل کر سکنا. آپ نے فرمایا فرید کر گل. عرض کی اما جی میں تواڈے شکم وچ موجود سا. مائی صاحبہ فرمانیاں نے اس بات تو مینوں معلوم ہویا کہ میرا فرید عبادت کر کے ولی نہیں بنیا, میرا فرید دنیا تے پیدا ہی ہویا تے ولی ہے. یہ آپ دی بات محترمہ فرمانیاں کہ ٹھیک ہے عبادت تے ضرور کیتی ہے میرے فرید نے, لیکن عبادت دا انداز بھی کیسا سی بابا صاحب دا, عبادت دا کیسا سلسلہ سی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا. ماں فرما رہی ہے کہ بیٹا میں تینوں اج تک مشکوک خوراک نہیں پیش کی تھی, ایسی خوراک نہیں میں دیتی کہ جہاں نال تیری زندگی دا لائے عمل یا میرا کو خلط ہوتا. عرض کی اما جی اجازت ہوئے تے گل کراں. سبحان اللہ, دیکھو ماں نال گفتگو کیویں ہو رہی ہے. حضرت بابا فرید الدین عرض کرتے ہیں اما جی میں تواڈے شکم وچ ساں, ساڈے پڑوس وچ بیری سی ہے سی. یہ ہوں ماں نوں تے پوچھدے نے تے بچپن وچ گل ہو رہی ہے اما جی پڑوس وچ بیری ہے سی. ہاں بیٹا ہوں نہیں ہے وے. عرض کی اما جی میں شکم وچ سا تواڈا دل چاہیا کہ میں بیر کھا لواں, گھر والے گھر کول ہی سن. تے اما جی تواڈے شکم وچ درد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ فرمایا بیٹا ہاں درد ہوئی. عرض کی اما جان یہ نظام قدرت سی کہ اللہ نے تانوں بھی محفوظ رکھیا تے مینوں بھی محفوظ رکھیا. آپ کی بات فرماتی نے کہ پھر میرے پتہ لگا کہ میرا مسعود گنج شکر جو ہے نا یہ مادر ذات ولی ہے. پھر دیکھو ماں دی تربیت, ماں دی گود ولی بھی بنا سکتی ہے, ماں دی گود عابد بھی بنا سکتی ہے, ماں دی گود متقی تے زاہد بھی بنا سکتی ہے, اور ماں کی گود جڑی ہے شہید تے غازی بھی بنا سکتی ہے, ماں کی گود جڑی ہے عالم تے فاضل بھی بنا سکتی ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دے میری والدہ محترمہ میں اس ماں کی گودی کھیڈیا, میں اس ماں کی گود وچ پلیا جدا بہنا, جدا اٹھنا, جدا تلاوت کرنا, جدی شبداری اپنے وقت دے لحاظ نال مشہور سی. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دی والدہ فرماندیاں نے میں بچپن دے وچ اپنے فرید نو اس طرح عبادت ول راغب کیتا, حالانکہ خالق کائنات نے فرمایا اللہ یجتبی الیک من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من
فرمایا میں جس نو چاہواں اپنے فضل دے نال قریب کر لواں، جس نو چاہواں میں منتخب فرما لواں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اس واسطے میرے تے تواڈے آقا دا فرمان ہے کہ جدوں والدین عبادت کی طرف راغب ہون یا مسجد وال چلن تے انہاں دا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد نو بھی نال لے کے جان، اپنی اولاد نو بھی نال لے کے جان، تاکہ اولاد نو پتہ چلے کہ میرا باپ کی کردا ہے۔ تے جدی ماں عابدہ ہوئے، جدی ماں زاہدہ متقی تے پرہیزگار ہوئے، آپ فرماندی نے میں اپنے فرید نو بچپن وچ اس طرح مسلے تے کھڑا کیتا، حالانکہ عشق الہی دی چنگاری تے بابا صاحب ازل تو ہی سینے چ لے کے آئے، عشق الہی دی چنگاری ازل تو ہی اپنے سینے وچ لے کے آئے۔ آپ فرمانے نے میری ماں نے فرمانا مسعود مرض کیتی اما جی حکم، فرمایا بیٹا نماز پڑھیا کر تے مسلے تھلے تینوں شکر ملے گی۔ کی ملے گی؟ 3 وجہ گنج شکر دیاں لکھیاں جواہر فریدی والیاں نے، 3 وجوہات گنج شکر دیاں لکھیاں۔ ایک کیڑی لکھی کہ بابا صاحب دے دور وچ جناب لوگ بوریاں بھر کے بوریاں بھر کے شکر دیاں لے جا رہے سن، کہ حضور بابا صاحب بیٹھے سن تے آپ نے پوچھا وہ یہ کی جے؟ انہیں آخیا جی نمک ہے۔ آپ نے فرمایا نمک ہی ہے تے نمک ہی ہے۔ توجہ ہے؟ بوریاں بھر کے لے جا رہے سن، انہیں کی آخیا؟ آپ نے پوچھا بھی یہ بوریاں وچ کی ہے؟ اے جڑے تسی لد کے سامان پہ کھڑتے ہو سوداگر کی ہے؟ سوداگر تے کیتا مذاق، کہنے لگے جی نمک ہے نمک ہے۔ حضور بابا صاحب نے فرمایا چلو نمک ہے تو نمک ہی تھے۔ لے کے جدو منڈی وچ پہنچے نا تے جناب انہیں کھولے تروڑے تے نمک ہی نمک۔ انہیں آخیا یہ کی ہو گیا؟ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے لے قلم ربا ہونا اے ہاتھ ولی دے لکھے جو عمل پاوے ولیانو رب طاقت بخشی تا لکھے لیکھ مٹاوے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ جڑے ویلے انہیں منڈی وچ جا کے مال کھولیا تے بجائے شکر دے نمک ہی سارا۔ انہیں آخیا جاؤ باوے انہوں نے تو مذاق کیتا سا، بچ کے اسی طرح ہی آ کے پیری پی گئے حضور۔ آپ پھر دھیان چک کے فرمایا کی جی وہ کول؟ ایک شکر ہے۔ فرمایا پھر شکر ہی ہے تو شکر ہی ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا شکر ہی ہے تو شکر ہی ہے۔ اتوں آپ دا لقب پی گیا گنج شکر، ایک وجہ۔ اور دوسری آپ دی والدہ محترمہ بچپن وچ رغبت دین واسطے کہ میرا فرید مسلے تے کھلو جائے۔ میرے پیرے باؤ نے فرمایا راتی راتی انہاں نیند نہ آوے، او دن بات حیرانی ہوں عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت کچھ حاصل تھی وی تیری ضائع گئی جوانی ہوں پر با نصیب اتنا دے کامل باہو جلا مل گیا سا جلانی ہوں۔
دی والدہ محترمہ فرما دیا نے کہ میں مسلے دے تھلے شکر رکھ چھڑنی. ایک دن خدا دا کرنا ایسا ہویا کہ اگے تو فرید نے کلیا نماز پڑھنی کرنی نا، اس دن کچھ نال بھی بچیاں کہن لگے آؤ یار نماز پڑھیے اللہ مسلے تھلے شکر دیندا ہے. اندازہ کرو اللہ مسلے تھلے شکر دیندا ہے. بچیاں بھی کٹھیاں کر لیا. آپ دی والدہ فرماندی نے مینو اتنا خیال آیا میرے مالکا اج میری لاج رکھ لی، میں تو مسلے تھلے رکھی کوئی نہیں اج تے میرا فرید اج کلا بھی نہیں کھلوتا نال بالا بھی لے کے آ گیا. والدہ محترمہ فرماندی نے مینوں دلیل آئی ماواں ہون تے ایسیاں ہون. وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. ماں نے تیرا سی ہوئے آپ دی والدہ محترمہ فرماندی نے مینوں دلیل آئی میرے مولا اج میری لج رکھ لوی. مینوں تے یاد ہی نہیں رہا تے میرے فرید نے تو مسلے تے کھلو جانا جا کے. اس دن بابا صاحب نے واہ بچیاں نو کٹھیاں کر کے فرمان لگے آؤ بھائی سارے نماز پڑھیے. یہ ماں دی تربیت کا اثر. آؤ بھائی سارے نماز پڑھیے. مائی صاحب فرماندی نے جا میں ویکھے تے کلا نہیں اج فرید تے چوکھے ہی نے تے خیال آیا مولا عزت رکھ لوی. بابا نا جب چکیا نا مسلا جن بندے سن انہیں پوریاں آ گئی. اندازہ کرو مائی دی بھی لج رہ گئی، ماں دی بھی گل پوری ہو گئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹی جی عمر وچی جناب کچھ عرصہ تے میں اپنے گھر کے اندر تعلیم حاصل کرتا رہا. پھر فرماتے ہیں جامعہ مسجد شہاب الدین ملتان شہر دے اندر بہت بڑا مدرسہ سی. اس مدرسے دے وچ میں دینی تعلیم ماں کو اجازت لے کے نا تے اس مدرسے دے اندر آ کے تعلیم حاصل کرن لگ پیا. میرے پیرے باہو نے تعلیم دے بارے فرمایا علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں جامعہ مسجد شہاب الدین ملتان دے اندر میں دینی تعلیم حاصل کرن واسطے چلا گیا. آندے نے میرے بخت بڑے بلند. ادھروں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دے خلیفے سن. آپ دہلی جان دے سفر دے ارادے دے اندر ادھر چلتے چلتے آپ ملتان دی سرحد آپ نے قیام کیتا اور اس مسجد دے مضافات آپ ٹھہرے. آپ نے جدوں بھی نماز پڑھنی نہ تو اتنے جا کے پڑھنی. خدا دی شان آپ نفل پہ پڑھتے ہیں تے بابا صاحب نہ پڑا بہ کے نہ ایک کتاب لے کے پڑھتے ہیں پہ بابا فرید الدین صاحب. ویکھے نا اللہ دے بندے تے دوروں سے جانے جاندے. بریلی دے تاجدار مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس بات کا تذکرہ کر دیا ہوا. آپ فرماتے ہیں دیکھنے والے اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. سارے کہہ دو سبحان اللہ. مزاج دے تسی بھی واقف ہو تو میں بھی واقف ہوں. بغیر مزاج ہٹے تو گل میں کرتا پیا. سنو حضرت دے چھوٹے بھائی امام حسن رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھنے والے یہ کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. بر یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. بریلی دے تاجدار نے فرمایا تیرے انداز
یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے انداز کہتے ہیں کہ خالق کو تری سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری. آپ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر بیٹھا کہ یہ بزرگ آئے نا, اللہ اکبر. انہاں بزرگاں نے آدھا ساری مسجد وچ 2 رکعت نفل نکلے. آپ فرماتے ہیں سلام پھیر کے نا کہ آپ میرے وال متوجہ ہو کے فرمان لگے نہ لے کے مسعود کیا پڑھتے ہو, نہ لا کے آپ نے فرمایا مسعود کیا پڑھتے ہو. عرض کی حضور نافع کتاب ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ نفع دینے والی کتاب پہ پڑھنا ہے. اگوں ہوں بابا صاحب عرض کی حضور پتہ نہیں کتاب نے نفع دینا کہ نہیں دینا, مجھے شک پہنتا تاری نظر ضرور میرے نفع دے دے گی. اگوں بابا صاحب نے عرض کی حضور ٹھیک ہے یہ ہو سکتا کہ کتاب میرے نفع دے یا نہ دے, تاری نظر کھرے مینوں نفع دے ہی دے گی. جے تسی مہربانی کیتی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے مینوں بھی وجد ہو گیا. اس جڑے دی گل سن کے پھر بھائی ولیاں نوں تے ولی سمجھا نہیں لیندے. ہاں جی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے آ جا میرے قریب آ جا. ہن میرے پیر باہو نے یہ نقشہ بیان کیتا. کوئی دوست تھکتے نہیں گئے, میں کوئی دائیں بائیں بات نہیں کر رہا. اسے عنوان تے جڑی بات ہونی ہے جتنا عرصہ بھی ہونی ہے اسے عنوان تے بات ہونی, لیکن میں تھوڑے جے ذوق دا چاہت مانتا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے قریب کیتا, قریب کر کے نا آپ نے بیعت فرمایا. میرے پیر باہو دا نقشہ بیان فرمانا. آپ فرما دے سارو دے نپد نبازا سجدے کر کر تھکے سیلاری حج مکے دا کیتا پر دل بھی دوڑ لا مکے چلے چلیے جنگل بھوڑا اس غلطی ہونا پکے وہ پر سارے مطلب وہ حاصل تیندے کامل باہو جد پیر نظر ایک تکے آپ فرماتے نے میں بخت میرے بڑے چنگے کہ سرکار نے جدو میرے تے توجہ فرمائی میں آپ دے قدمی لگ گیا, میں بیعت ہو گیا ہے کہ ہن میرا دل کرے کہ میں سرکار دے نال ہی تر جاواں, سرکار دے نال ہی دہلی چلا جاواں. آپ نے انج ویکھ کے فرمایا مسعود جی آقا, فرمایا تعلیم حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو. پتہ چل گیا کہ کوئی بھی ولی بے علم نہیں سی. بولو بولو, کوئی بھی ولی بے علم نہیں سی. اور اج جن پٹ کے ویکھو علم دا پتہ بھی نہیں, علم نیڑیوں بھی نہیں لنگیا. تے جناب جی پوچھ کے ویکھو تہاڈا مقام سبحان اللہ جی کوئی ہے ہی نہیں تھا جڑا ساڈا مقام ہے. مسلمان ذرا غور کر کے دیکھ اور پقیدہ لوکاں دی سیرت ویکھ. حضرت بابا فرید الدین گجر سکر رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر کامل
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوسی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے میں آخیا فرید اتے ہی ٹھہر مسعود بولو اتے ہی ٹھہر تعلیم حاصل کر کے تے پھر میرے کو آ جائے. آپ فرماتے نے تعلیم دے دوران میں اپنے گھر پنڈ گیا کوتوال دے اندر. جدو کوتوال دے اندر پنڈ گیا نا اس پنڈ دے اندر اس دور دے علاقے دا ایک ولی حضرت صوفی جمال دین تبریزی رحمت اللہ علیہ آپ اس دن جناب اس پنڈ میں آئے تو انہیں پنڈ میں آ کے سوال کیتا ایتھے کو اللہ دا درویش ہے انہاں آخیا جی کوئی نہیں. ایک بچوں بول کے کہنے لگا بابا جی او قاضی جمال دین سلیمان ہے نا جڑا او دا پتر ایک مسعود او اینا انہوں دیوانہ جا آخدے نے انہوں جناب مجنو جا کہتے نے انہوں ویکھنا جی کہ او ہر ویلے مسجد ہی رہندا ہے. کتنے رہندا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ مسجد کا ذکر کر دیا انہیں اپنی زبان میں فرمایا اٹھ فریدا سارے کہہ دو سبحان اللہ اٹھ فریدا ستیا تو چاڑو دے مسیح تو ستا جاگدا تیری جادے نحال پری. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح تو ستارو جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. اٹھ فریدا ستیا ات ول مسیت دے جا امت کوئی بخشیا مل جاوی ات تو بخشیا جا. حضرات محترم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے بارے ان پنڈ والے لوگوں نے آخیا کہ ایک قاضی جمال دین سلیمان دا پتر ہے جن مسعود کہندے نے تے لوگ انہوں کہندے نے پاگل ہے لوگ انہوں کہندے نے معاذ اللہ دیوانہ ہے. سنو بھائی یہ بچپن کی کبیت ہے نا کہ حضرت صوفی جمال دین تبریزی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں شوق پیدا ہویا کہ میں اس اللہ دے بندے دی زیارت نہ کراں تے جا میں ویکھیا تے وہ مسجد دے وچ گیا تے اوتھے نماز پہ پڑھے کسی دی نہ آئے دا پتہ نہ گئے دا پتہ. جدو سلام پھیریا نا میں کہیا ہوئے اللہ دے بندے میں تینوں ملن آیا. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے حکم کرو جی کی گل حکم کرو جی کی گل ہے. تے انہوں نے نا ایک انار دیتا صوفی جمال دین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بابا صاحب نے ایک انار دیتا. آپ فرماتے نے میں انہوں نے نا اسی ویلے کیا حضور لے لینا میں تے روزہ رکھے. آپ دی حالت ہی اس طرح دی سی دیوانگی دی. آپ نے اس انار نو تروڑیا تروڑ کے تے سارے ہی انار تقسیم کر دیتا. ایک دانا تھلے ڈگ پیا اس دانے نو آپ نے پکڑ لیا وہ آپ نے روزہ افطار کیتا. آپ فرماتے نے وہ دانا جدو میرے حلقوں تھلے ہے نا تو مینو کھ نہیں سمجھ لگی میں زمین تے ہاں کہ آسمان تے. میرے روحانی درجات جڑے سن اتنی بلندی تے چلے گئے تو میں کہنا ایک دانے دی یہ تفسیر ہے کہ جی انار سارا کھا جاندہ تھے میں تے ماڑا کیتا جڑا تقسیم کر دیتا ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا مسعود وہ جو کچھ بھی ہے سی کو دانے میں ہی سی. آپ نے ہنس کے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے سی ایک انار دے دانے میں سی باقی تے خالی دا خالی سی بیٹھا.
اسے ایک دانے میں ہی اللہ کریم نے تین جو کچھ دینا سی وہ دے چھڈیا. ہن مرشد کامل فرمان لگے کہ تسی ایتھے ہی رہ جاؤ. آپ فرماندے نے جڑے ویلے میں تعلیم حاصل کر لئی نا تے پھر مینوں دلیل آئی کہ میں اللہ دی زمین وچ سیر نہ کراں. اللہ دی زمین وچ میں سیر نہ کراں. دیکھو اللہ دے بندے کس طرح سیر کردے ہیں. آپ فرماندے نے میں سیر کرن وچ بغداد گیا. آپ فرماندے نے میں سیر کردیا ہویا ایران گیا, ترکستان گیا, اس کافی علاقے دے اندر فرماندے نے قندھار گیا. سیر کردا کردا نہ میں تے دہلی شریف دے وچ نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ پیش ہو گیا. میں جدو اپنے مرشد کامل دے کول پہنچ گیا آپ نے ایک علیحدہ کمرہ دے دیتا. اس کمرے وچ میں رہنا شروع کر دیتا. اس کمرے دے وچ میں عبادت کرنا. آپ فرماندے نے میرے بخت جاگے, میری قسمت چنگی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ صاحب نے ملن واسطے آئے ہیں تے میرے والوں ویکھ کے نہ تے خواجہ صاحب فرماندے نے بختیار تین مبارک ہوئے, ایسا شباب پھڑ کے بدھا ہوا ہی, ایسا شباب پھڑ کے کول رکھیا ہوا ہی جدی سدرۃ المنتہا تو ہیٹھا ہیٹھا پہنچی کوئی نہیں. ایسا شباب تو اپنے کول انہوں رکھیا ہوا ہے کہ جدی اتنی پرواز ہے. نال ہی آپ نے ارشاد فرمایا مستفیض کرو تو انہوں واپس بھیجو, انہوں اتنے نہ بٹھاو, میرے نانے دے دین دا جا کے پرچار کرن, اتنے نہ انہوں بٹھاو. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نو خواجہ قطب الدین نے عرض کی حضور تواڈے ہوندے میری کی مجال ہے, میں کوئی نظر شفقت کراں. جڑے ویلے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اور خواجہ بختیار کاکی نے دونوں ہستیاں نے مل کے شفقت فرمائی نا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تیرے دادا مرشد نے انہاں دے قدماں وچ جھک جا. 3 باری مرشد نے فرمایا آپ خواجہ صاحب دے قدماں چکن دی بجائے مرشد دے قدماں چ چکن پے. تے او کہندے نے میں تانوں کہنا خواجہ صاحب ول جاؤ تسی میرے ول. خواجہ صاحب نے فرمایا وہ واسدہ روگ نہیں, طریقہ دا رنگ ہی انجدا ہے, طریقہ دا رنگ ہی انجدا ہے کہ یار تو بغیر ہور شے نظر کوئی آندی. بولو بولو بولو, یار تو بغیر ہور کوئی شے نظر آندی. پھر آپ فرماتے نے کہ میں شیخ کامل دے حکم کے مطابق میں علاقہ ہانسی دے اندر آیا, اتنے آ کے قیام کیتا کہ ہانسی دے وچوں نکل کے آپ فرمانے نے پھر مینوں خبر ہوئی کہ میرے شیخ کامل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا وصال ہو گیا. آپ فرماتے نے پھر میں یہ اجودن جگہ جس نو اج پاک پتن دے نام نال پکارا جاتا. آپ فرماتے نے اصل وجہ ایسی اس جگہ تے آن دی وجہ کی سی. آپ فرماتے نے میں جس جگہ تے بھی جاندا سا نا میری درویشی دا اظہار ہو جاندا سی, لوگ کٹھے ہو کے میرے کول آ جاندے سن تے میرا دل سوڑا پی جاندا سی. میں دسا کوئی ایسا تنہائی دا مقام ہوگے بھئی جتھے میں بیٹھ کے یاد الہی کرتا رہا تے مینوں چھیڑے کوئی نہ, مینوں چھیڑے کوئی نہ. آپ فرماندے نے جدو اجودن بستی دے اندر میں پہنچیا ہے جتھے اج آپ دا مزار مبارک ہے نا, اس دور وچ بالکل جنگل بیابان سی قبلہ, بالکل جنگل بیابان. آپ فرماندے نے اتھوں دے لوگ وسن والے بھی انج دے ہی سن, انہوں نے کوئی پتہ نہیں. جی بابے بلے شاہ صاحب نے فرمایا چالو بلیا اتنے چلیے جتھے ہون انے, نہ کوئی سانو جانے بجے نہ کوئی سانو منے. بابا صاحب فرماتے نے چالو بلیا اتنے چلیے جتھے ہون سارے قاری خالد صاحب, چالو بلیا اتنے چلیے جتھے ہون سارے انے, نہ کوئی سانو جانے بجے نہ کوئی سانو, تاکہ سدھے ہو کے نہ ففروا الی اللہ, پھر اسی اللہ والی راہ میں رہیے, اللہ کی طرف ہی سارا تعلق رہے. علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عبادت کرتا رہا, خدا دی شان ولی اللہ کا چرچا ہونے لگے کو دیر لگتی ہے, ہوئے کامل بندہ فراڈیا نہ ہوئے ہے. اج فراڈیاں لوگوں نے ولایت دے میدان میں بدنام کر دیتا ہے. جڑے اللہ دے کامل لوگ نے اسی بھی انہاں اولیاء اللہ دے نال تعلق رکھنے ہیں جنہاں دا تعلق نبی پاک نال ہے.
اور جنہ کا تعلق صدیقی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے نال اسی اولیاء اللہ دے قائل ہاں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں اس اجودن بستی دے اندر آ گیا تے وقت دے گورنر نو میرا چرچا ویکھ کے بڑی تکلیف ہوئی تے ایک دن پتہ کی کیتا زرق برق لباس پہنا کے نا ایک عورت نے تے کہنے لگا چل اس فقیر دی کلی وچ ہے تے مار اللہ دے ایمان نو ضائع کر دے. تے حضرت بابا صاحب فرماتے نے میں عبادت کر رہا سا میرے دروازے نو دستک ہوئی جڑے ویلے دستک ہوئی نا تے میں سلام پھیر کے پوچھا کون ہے کہنے لگی بابا میں تیری پناہ وچ آئی ہاں دروازہ کھول. اسی طرح میں کمرے وچ انج چھت وال ویکھ کے کہنا کلی کائنات دیا مالکاں رات دا پچھلا پہر ہے سارے جان کو ڈر کے میں تیری پناہ وچ آیا یہ کون ہے جن میری پناہ چ پہ سارے جہان کو ڈر کے ایتھے شلوک فریدی دے اندر مولانا ندر میں شاکر صاحب شلوک فریدی دے اندر ڈاکٹر صاحب بابا صاحب فرماتے آپ فرماتے نے کالے تیرے کپڑے اے کالا تیرا فرید کالے تیرے کپڑے اور کالا تیرا من پریائی نال پاپا کا من پریائی نال پاپا لو کھا درویش حضرت بابا صاحب عبادت فرما رہے ہیں کی کر رہے ہیں بولو بولو کی کر رہے ہیں. اج کئی ولی ایسے نے جڑے کہندے نے سانو ظاہری نماز دی لوڑ کو نہیں ساڈے دل دی نماز ہے. کیوں بھائی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کئی ولی ایسے نے جڑے کہندے نے سانو ظاہری نماز دی لوڑ کوئی نہیں اسی جی دل دی پڑھ لیا. یار جے دل دی پڑھدی ہوندے تے پھر مولا علی نال ود کے تے نمازی ہے ہی کوئی نہیں جڑا رسول دی بارگاہ وچ موجود ہے. لیکن اثر دی نماز جا رہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ دیا اکھاں چ آنسو گرے وہ آنسو نبی پاک کے چہرے پہ ڈگے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی المرتضیٰ نو کملی والے پوچھا پیارے علی کیوں روئے ہیں؟ عرض کی آقا اثر دی نماز پڑھ کی فرمایا جگا لینا سی. عرض کی آقا ادب اجازت نہیں دیتی اکھاں نماز تے پھر پڑھی جانی ہے یہ اکھاں دی قضا ہوگی تو کدھروں لبے گی. اج تے چہرہ رسول پہ ویکھنا صلی اللہ یہ ترجمہ علامہ اقبال نے کیتا نا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اگر دل دی نماز ہوندی تو کملی والے فرمایا چل علی کوئی نہیں جاندی ہے تو جان دے دل دی پڑھ لے. لیکن میری سرکار نے کر کے شہادت کی انگل اٹھا کے فرمایا سورجا واپس آ جا. سورج اثر پہ آیا گل مشہور ہے سورج اثر پہ آیا. نبی پاک نے فرمایا ذرا خشوع نال نماز پڑھی. آقا کیوں؟ فرمایا ڈبیا سی رب دے حکم نال تے چاڑیا ہن میں فرمایا کہ تو میں اجازت دیواں کہ تو چاہے گا نا تے خشوع نال بھی نماز پڑھی تے رجوع نال بھی نماز پڑھی. تے جے صرف دل دا ہی کھاتا ہوندا تے مولا علی دا صدر بزم ولایت نے ولایت دے تاجدار نے ہیں تے پھر انہاں نال ود کے کون عابد ہو سکدا تے او بھی انجے کہندے کہ دل دی نماز ہے لیکن نہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں عبادت پہ کرتا سا جناب دروازے دستک ہوئی تے آواز آئی بابا میں تیری پناہ وچ آئی ہوں. آپ فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ عورت کی آواز ہے. فرماندے نے میں پھر نماز نہیں تلے. فرماندے نے جڑے میرے 2 رکعتاں تو میں بعد فارغ ہویا نا تو پھر دروازے دی اوٹ وچوں ویکھ کے کہنی وے بابا اے مرد درویش جی دی محبت وچ کھلوتا تینوں دی محبت دا واسطے بوا تے کھول دے.
حضرت بابا صاحب نے دروازہ کھولیا. لڑکی جڑے ویلے اندر داخل ہوئی تو اس طرح بابا صاحب نے دھیان اٹھا کے ویکھیا. لڑکی اور پتہ کی کہندی ہے بابا تیرے نبی دی شریعت وچ اس طرح ویکھنا منع ہے. آپ نے فرمایا بیٹی جی تو سمجھی انج میں نہیں ویکھیا. بیٹی جس طرح تو سمجھی انج میں نہیں ویکھیا. بابا فرید تو کیویں ویکھیا؟ حضرت بابا فرید دا دل پروا دے جڑے ویلے میں گل پیا کھاویں مینوں آکھا ہویا فرید اگے تے اپنی مرضی نال ویکھیا ہن میری مرضی نال ویکھ. حضرت بابا فرید فرما دے جڑے ویلے اج کر کے میں نگاہ اٹھائی دل بھی بدل گیا, دلیل بھی بدل گئی, ارادہ بھی بدل گیا, تخیل تے تصور بھی بدل گیا. لڑکی کلمہ پڑھ کے جڑے گھر گئی وزیر دی بیٹی سی انہیں پوچھا تیے کی ویکھ کے آئی ہے؟ ابا کلیا تے ایمان لٹن واسطے سی انہیں مینوں ایمان دے کے تو چھڈیا ہی. تو تے اس واسطے بھیجیا سی کہ ایمان میں لوٹ لے آواں گی ادا بجائے لوٹ لے آؤں گے میں تے بخشنا تے ناز کرنی ہوں کہ بابا فرید الدین نے نکاح شفقت کر کے تے مینوں کلمہ پڑھا دیتا ہے. حضرت بابا صاحب پاک پتن دی سر زمین وچ آپ نے جدو ڈیرا ڈال لیا تے جناب بڑے بڑے ازمان والے لوگ آپ دے قریب آئے. بڑے بڑے لوگوں نے آپ دے نال مخالفت کی تھی. ہر دور دے وچ مخالفت ہوندی رہی, ہر دور وچ مخالفت ہوندی, بلکہ اجازت ہوے تے گل کہہ دیا میری سرکار فرماندے نے جس بندے دا کوئی مخالف نہ ہوئے وہ مومن ہونے دی دلیل ہی کوئی نہیں. وہ تے مومن ہونے دی مومن ہی ہوے جدا کوئی نہ کوئی مخالف ہوے. کہ اللہ دے ولیاں دے تے مخالف شروع تو ہی لگے آئے. اس دور دے وچ ایک مولوی انہوں بڑی تکلیف بابا صاحب دے اتنے جان دی وجہ تو ایک دن بابا صاحب کو آ گیا, آ کے کہنے لگا بابا جی اسلام کے ارکان کنے نے؟ آپ نے فرمایا 6. توجہ ہے اللہ کے بندیاں نوں کون دسے؟ انہیں آ کے ڈاکٹر کرام صاحب سوال کیتا بابا جی ارکان اسلام کنے نے؟ آپ نے فرمایا 6. وہ آندا جی 5. فرمایا میں جو کہنا 6 ہے. انہیں آخیا سرکار 5 تے سونے نے 6واں کتوں نکل پیا؟ آپ نے فرمایا 5 روزہ نماز حج زکات تے کلمہ 5 یہ جی 6واں. فرمایا کدی وقت آیا تو دساں گے. مولوی جی ہوں نہیں دسنا, کدی وقت آیا پہ. وہ مولوی صاحب حج کرن چلے گئے 7 سال مکے وچ رہے. 7 سال 7 سال انہوں نے حج کیتے. اللہ دی شان واپسی آئے کشتی وچ طوفان آیا تے ساری دنیا جناب کھیرو کھیرو ہو گئی. تے مولوی صاحب کنڈے تے تردے تردے نہ باہر جان لگے بھوک نہ پہ مرن. بھوکے جناب صاحب کوئی نہ. آپ فرماندے نے پھر اچھا بھی روپ بٹایا تے مولوی دے کول جا کے کھلو گئے تو روٹی بکھائی صرف دیتی نہیں. بندے نے بڑی طاقت ہوتی ہے. بابا صاحب فرماندے نے روٹی دیتی نہیں بکھائی. کہنے لگا بزرگوں جاؤ نا میں بڑا دلوں کا بکھا وا میری روٹی دے دیو. آپ فرمان کے کنے حج کیتے نہیں؟ یہ 7. فرمایا حج لگتے ہیں. آندا جی دے دیو. ناراض ہو گئے گل تو سنو. آپ نے فرمایا حج لگتے نہیں جنی عبادت جنی زندگی کا روزہ رکھے نہیں مینو دے دے جنی عبادت کی دے دے. کہنے لگا جی سارا کچھ ہی دے دیو. دے دینا روٹی تو دے دیو. ناراض ہو گئے ہو روٹی تے دے دیو. ڈاکٹر صاحب اج کئی بندے کہنے نے ویکھو جی یہاں تو کچھ بھی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی کچھ نہیں لینا چاہیے
اللہ بے نے آ دینا وہ بولتے چڑھو اللہ بے نے آ دینا حضرت جی اللہ لینا کچھ کہ نہیں لینا بولو لینا نا ہے انج بے نے آ دے معلوم ہو گیا کہ لین تو بغیر رب بھی راضی ہوتا یا بچے دیو یا قربانی کرو یا مال قربان کرو آواز اللہ فرمانا میرے نال خریدو فروخت کر لو یا اللہ کدی فرمایا مال دے دے جان دے دے ادلے بدلے جنت لے لا معلوم ہو گیا اللہ بھی راضی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک انہوں کچھ دینا بولو تو صحیح انج دے نیاز ہے معلوم ہو گیا کہ ایک کھاتا جڑا ہے نا لین دین والا یہ وہ نظام بھی آئے کہ بندیا تو میں دے گا دینا تینوں ہی میں میرے دیتے ہوئے بچوں میرے رستے وچ تو قربان کر دے حضرت بابا صاحب فرماتے نے میں نا روزے بھی لے لے ناراض ہو گئے ہو گل تو چلو روزے بھی لے لے حج بھی لکھ لے تو جڑے میرے سارا کچھ کر کرا لیا نا 3-4 دیہڑے میں سوارے روٹی دین آنا کرنا تے جڑا جڑا کچھ کھاتا سی نے میں لکھا لیا میں کہا مولوی جی اتنے دستخط نہیں کر دیں انہیں کر دیتے آئے تے پھر جناب پاک پتن آ کے انہوں مخالفت لگ پہ کرن ایک دن آئے تے آ کے کہنے لگے بابا جی اسلام دے ارکان کنے نے آپ نے فرمایا 6 بابا جی اسلام دے ارکان کنے نے آپ نے فرمایا تین جو آخر 6 بڑے پڑھے ویکھو ہے ڈاکٹر شاہ صاحب بڑے پڑھے ویکھو میں تاری پاری ہاں کھاتا توڑ چڑیا اسلام کا 5 ہی نظر آئے لینا ایویں 6 کڈ لینے آپ نے فرمایا مولوی جی گواہی ہوں کوئی آہو آپ نے نا ایویں پھڑ کے نا کاغذ سے پھولنے لگ پے پھولدے فرمان لگے دستخط کتنے نے مولوی جی مولوی کے پیروں سے زمین نکل گئی انہیں آخیا بابا جی تسی ہاں 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 آپ نے فرمایا ایک تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں تمہیں ہلایا کیوں بھائی پورے 1 گھنٹے کے بعد تمہیں چھیڑیا میں جامعہ مسجد محمدیہ غوثیہ محلہ محمدہ آباد نزد صدیق اکبر ٹاؤن گجرانوالہ شہر میں تو تسی بیٹھ کے اج اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جد تو سلسلہ چشتیہ دیا 2 لیڈاں چلیاں ایک صابری چلی ایک نظامی چلی جدے تو 2 لیڈاں سبحان اللہ جدے تو 2 لیڈاں چشتیاں دیا چلیاں 2 جناب سلسلے سلاسلہ چشتیاں میں چلے ایک جناب صابری بس بیٹھا کرنا ایک صابری اور ایک نظامی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور دوسرا حضرت پیر صابر کلیر شریف والے ایک صابری سلسلہ چلیا اور ایک نظامی سلسلہ چلیا تھکت نہیں گئے بیلے ہاتھ کھڑے کرو ہو جائے چاڑ پڑ جڑے اکے پے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات محترم کریا سبحان اللہ ہاں بھی بس اسلام دے رکن ہوں 6 ہے کہ نہیں دیکھے جی ہوں واقعی پتہ لگ گیا کہ 6واں رکن بھی آئے مولوی صاحب نے کیا 6واں رکن جناب اسلام دا روٹی ہے وہ کہ یہ فرمایا مانو 6واں رکن ہے کہ نہیں ہے
کہنے لگا سرکار اس 6ویں رکن سے سارا کچھ ہی دے دیتا. 6ویں رکن نے سارا کچھ ہی دے دیتا. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی پوچھنے لگا حضور تسی کیویں پہنچے اوتھے؟ آپ نے فرمایا یہ تے تانوں بھلیکھا ہے، تسی اپنی طاقت دے بلبوتے تے جاندے ہو، اسی محبوب دے کرم دے بدلے جانے. حضور دے کول بیت المقدس دے وچوں کچھ آدمی آئے کہ اس ویلے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مراقبے دی حالت وچ سن. جی بیت المقدس وچوں بندے آئے، اس ویلے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی کرامت کیا مراقبے دی حالت وچ سن. انہاں جدو انج کر کے بابا صاحب نے سر چکیا نا تو بیت المقدس دے آن والے بندے کہنے لگے بابا ایتھے پاک پتن بیٹھا ہے تو تینوں تو کنی واری بیت المقدس وچ جھاڑو پھیردیاں ویکھے آساں تینوں. اس کے منہ اگے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے چپ چپ تانوں کسے آکھے. یہ اللہ والے وہ نے جنہوں رب تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائیاں ہیں. حضرت بابا فرید اے جناب علی پور دا تاجدار حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب شانی لسانی رحمت اللہ علیہ دا مرید حج کرن گیا. اس مرید نے عرض کی حضور میں مدینہ پاک وچ نہ کوئی وقت دا محافظ یا کتب یا کوئی ابدال میں اتوں کا دیکھنا چاہنا. آپ نے فرمایا تو بابے جبریل سے نکل کے نہ بابے جبریل سے نکل کے نہ تو اس سائڈ میں چلا جا 3 دن جاؤں. کہنا ایک دن بھی گیا دوسرا دن بھی گیا جب تیسرا دن گیا نا تو میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے انہیں چنی اتنے اوڑی ہے تو وہ جا رہے ہیں. میں انہوں کے نزدیک ہو کے کہنا بابا جی تھی کون ہو؟ آپ نے کپڑا لایا تو قبلہ ثانی صاحب آپ مرید حج کرن گیا. حضرت قبلہ ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے منہ دے کے ہاتھ رکھ کے فرمایا زندگی چ نہ گل کریں جی تم دنیا تو ٹر جائے گل کریں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پاک پتن دے علاقے دے اندر ہی ایک جگہ ایسی قائم فرمائی کہ جتھے میں جا کے دیکھا کہ اللہ دی یاد وچ میں تنہائی وچ بیٹھ سکنا. آپ نے چلا معکوس جڑا کیتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ یاد الہی دے اندر تنہائی وچ اللہ نو یاد کیتا. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نوازیا. آپ نے پھر حضرت پیر احمد صابر کلیئر شریف والوں شانہ دیتیاں تے ہون جناب عاشق اپنا تصور پیش کر گیا. عاشق اپنا تصور پیش کر کے کہتا ہے مسکینوں پہ ہو نظر گنج شکر مسکینوں پہ ہو نظر گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن مسکینوں پہ ہو نظر گنج شکر مسکینوں پہ ہو نظر گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن صدقہ اے خواجہ اے کتب نظر صدقہ اے خواجہ اے کتب نظر آباد رہے تیرا پاک پتن. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 571 وچ ولادت ہوئی تے 664 وچ آپ نے 93 سال کی عمر پائی. کنی عمر پائی؟ بولے بولے یار کتنی؟ 93 سال کی عمر پائی. جواہر فریدی والے لکھتے ہیں اے جڑا بہشتی دروازہ بنیا توجہ ہے جی اے جڑا بہشتی دروازہ بنیا ہے
یہ کس طرح بنے ہیں؟ اللہ فرماتا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمایا اس جنت کا اصا وارث اپنے پرہیزگاراں نو بنا چھڑے. بولو بھائی بولو، اس جنت کا وارث اصا اپنے پرہیزگاراں نو بنا چھڑیا. آپ فرماتے نے حضور قبلہ عالم دے کول بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ آخر وقت وچ موجود سن، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے نے کہ قسمت دے نال میں بھی موجود سا. حضور فرماتے رہے چونکہ زود کر کر کے اللہ دی عبادت کر کر کے اپنیاں انتلیاں دا جڑا نظام سی نا یہ صحیح نہ رہا. آخر وقت وچ آپ نے شکم دی ان انتلیاں دی تکلیف ہوئی. آپ فرماتے نے کہ 4 محرم نو کنی بولو بولو کنی 4 محرم شریف نو آپ فرماتے نے مینوں زیادہ تکلیف ہوئی. 4 کا دن تے رات آئی 5 دن. آپ نے عشاء دی نماز ایک بار بھی پڑھی، آپ نے بے ہوشی محسوس ہوئی، ہوش آئی. یہ فرمایا او میرے دوستوں میں عشاء پڑھ لئیے. دیکھو اولیاء اللہ دا انداز، میرے دوستوں میں عشاء پڑھ لئیے. حضور تو سب پڑھ لئیے. اچھا چلو پھر دوبارہ پڑھ لینے. اچھا پھر دوبارہ پڑھ لینے. نال ہی آپ نے وصیت نامہ لکھ کے دیتا کہ جس طرح میرے شیخ کامل نے مینو باطن میں وظائف اوراد تے خرقہ دیتا ہے نا، اسی طرح میرے جان تو بعد اے سنبھال کے رکھ لینا. یہ میری طرف امانت نظام الدین نے دے دینا. ہاں جی، ایک نے لکھیا کہ قریب سن، ایک نے لکھیا امانت سرکار نے خادمانوں پیش کر دیتی کہ انہوں دے دینا. بہرحال حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لے ایک باری بھی نماز پڑھی، دوسری باری بھی نماز پڑھی 4 محرم تے رات 5. ہاں جی، آپ فرماتے نے میں پھر دوبارہ پوچھا میں نماز پڑھ لئیے؟ آپ نے فرمایا میں نے وضو تازہ کرا. جہے ویلے وضو تازہ کرایا گیا، وضو تازہ کرایا گیا، اللہ اکبر، آپ نے نماز پڑھی تے سجدے تو فارغ ہو کے نا آپ نے پھر دوبارہ سجدہ فرمایا تے زبان تے لفظ کی سن یا حیو یا قیوم. پڑھو ذرا یا بولو بولو یا حیو یا قیوم. تے آپ نے سجدے دی حالت وچ 664 ہجری دے اندر آپ نے 5 محرم الحرام نو اس دار فانی تو آپ نے کوچ فرمایا. اس دار فانی تو آپ نے رحلت فرمائی، اور پھر آپ کا جنازہ سید بدر الدین اسحاق رحمت اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اور آپ نے اس جگہ کے اتنے جتھے اج دفن نے اس جگہ کے اتنے جنازہ تے شہر تو باہر پڑھیا گیا، اور پھر آپ نے دفن اس مقام تے کیتا گیا. اج دنیا تے کونے کونے دے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جناب پیر محمد حسین چشتی لکھتے ہیں کہ یہ بہشتی دروازہ کیویں بنے. آ جڑا نعرہ وجدا نا اللہ محمد 4 یار حاجی بولو صحیح تھوڑی جی ونڈ کر دیا. اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، یہ نعرہ واجد ہے نا. یہ میں تمہیں دسنا کیوں واجد ہے، یہ کیوں واجد ہے، کس وجہ تو واجد ہے. آپ کا جس وقت وصال ہو گیا اور آپ نے دفن بھی کر دیتا گیا ہے، خدا دی شان کہ آپ دا صندوق مبارک دوبارہ باہر نکالیا گیا، معطر کیتا گیا. کہ حضرت سید بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں مبارک ہو جی اور کملی والے بھی آ گئے جی، مبارک ہو جی اور کملی والے بھی آ گئے جی، 4 یار بھی آ گئے جی. کہ حضور نے فرمایا رولا نہ پالا نظام الدین، میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں اللہ کے حکم نال آیا. اگر غور کرنا چاہیے اج بہشتی دروازہ بنے نا
اس مقام تے انج حضور کھلوتے نے، انج 4 یار کھلوتے نے. خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے نے میں نہ رہ سکیا، میں اچھی ساری آخیا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. آپ فرماتے نے تکے نالی میرے منہ نکل گیا کہ آپ جان لگیا اس دروازے سے گزرے تو فرمایا کہہ دینا جنہیں بہشت کا بوا دیکھنا ادھر بھی گزر. حضرات محترم، بعض نے وجوہات اس طرح بھی لکھی کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چونکہ آپ زہد الانبیاء سن، اولیاء دی صف اندر آپ نے کسی بھی بلی نے بڑا بڑا زہد کیتا ہے، لیکن زہد الانبیاء دا لقب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے. میرے پیر باہو ایک دن مسکرا کے فرمان لگے کاش فرید میرے دور چلتا. عرفہ دے سلطان حضرت سلطان باہو اولیاء دا مقام عرفہ تے اعلی ہے نا. حضرات محترم، اج حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا سالانہ 5 محرم نو عرس پاک ہوندا ہے. کیوں بھائی دوستو؟ دونوں لوگ تیاری کرتے ہیں اور آپ دا عرس پاک 5 تو لے کے تقریباً 10 محرم تک مسلسل رہندا ہے. اور آپ دا روزہ مبارک پاک پتن دی سرزمین دے اندر ہن بھی موجود ہے. اللہ کریم آپ دی برکت تے رحمتاں دا نزول فرمائے. اور اس جامعہ مسجد غوثیہ اور علامہ مولانا نذر محمد شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہاں دی زندگی نو دراز فرمائے. میرے عزیز القدر جناب عزیزم جمشید المعروف بلا صاحب اور نوجوانوں دی سائی اور کوشش جنہاں دے نال میں اور تسی اج مل کے بیٹھے ہیں. حضرات، ساڈے ملک دی نامور ہستی اور نامور شخصیت شیخ القرآن رئیس الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا غلام علی اوقاڑوی دا رحمت اللہ علیہ جنہ دا صدارت اج لکھی ہوئی سی ہے. او اللہ دی شان کہ او اس زہری وطن میں چھوڑ کے اللہ دے قرب وچ چلے گئے. دعا یہ ہے میرا خیال لا تعداد پاکستان دے اندر انہاں دے شاگرد نے ہے. انہاں تلامذہ دے وچ علامہ مولانا نذر محمد شاکر صاحب بھی نے اور اتنے شفیق اللہ دی قسم میں اوکاڑے تقریر کرن گیا سندھی محلے دے اندر. اسی جناب حجرے تے بیٹھے سن تے تھلے ایک بچہ پجا گیا کہنے لگا جی شیخ القرآن صاحب تھلے آ گئے نے. جناب شیخ القرآن میں حیران رہ گیا اور آپ نے انہیں ساری فرمایا مولانا میری زندگی کا آج پہلا چانس ہے کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں مدینہ طیبہ عمرے پہ جا رہا ہوں اور آپ نے مجھے وداع کرنے کے لیے آنا ہے. اور میں حقیقت مولانا نے پوچھا پھر میں گیا تو دعا یہ ہے کہ اللہ کریم آپ دی مرقت رحمت نزول فرمائے. جناب حافظ محمد یونس قادری صاحب اور جناب ڈاکٹر کرامت حسین صاحب اور اراکین انجمن جنہ دوستوں نے بھی دامے دل میں جنہ لائٹیں کی تھی، جنہ نے جناب اشتہارات کا انتظام کیتا، جنہ نے اس محافل پاک میں سنن واسطے زینت بخشی، اللہ کریم سارے اندر رزق وچ برکت عطا فرمائے. آخری ایک بات اعلی حضرت دی سنا دیا. میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مینوں باطن وچ حضور غوث پاک دی کچہری نصیب ہوئی. میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینوں حضور غوث ثقلین دی کچہری نصیب ہوئی. میں عرض کی حضور اس وقت تہاڈا نائب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نائب ویکھنا ہی تو بریلی وچ احمد رضا نو جا کے ویکھنا. میاں شیر ربانی فرماتے ہیں میں اتوں چلیا پہنچیا ہندوستان کے اندر. خدا دی شان جب میں گیا نا تو آلہ حضرت حدیث شریف پڑھا رہے سن. فارغ ہوئے آپ نے چھوڑیا تو فرمایا میاں صاحب آگے تشریف لے آئے. میاں صاحب اگے آ جائے. میاں صاحب فرماتے ہیں جی تمہیں کیویں پتا ہے کہ میں میاں شیر محمد ہاں؟ عرض کی حضور جی تمہیں غوث پاک گل سکتے ہیں تو مینوں نہیں پتا کہ کلے والے کہ نہیں کلے. اس واسطے حضرات محترم جنہ دوستوں کا بھائی میری آواز وچ مزید کوئی شان اولیاء تے تذکرہ سننا چاہو، غازی علم الدین شہید دیگر عنوانات